مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشرۃ امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے، والحسنۃ بعشرۃ امثالها، اور اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ اس حدیث سے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت اور ثواب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ کوئی ایک حرف کا مطلب ایک لفظ نہ سمجھ لے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ الف لام میم پڑھیں گے تو یہ ایک حرف ہوگا اور اس سے مجھے 10 نیکیاں ملیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ الف لام میم کے اندر 3 حرف ہیں، اور الف لام میم جو پڑھے گا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب قرآن کریم کے اندر کتنے حروف ہیں، اگر انسان اس کی تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کا، اور پھر رمضان المبارک میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو اگر اسی قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک میں ہو تو اس کی فضیلت کتنی بڑھ جائے گی۔ اور رمضان یہ ماہ قرآن ہے، قرآن کریم میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ جب اللہ نے اس مہینے میں نازل کیا ہے، اس کا مطلب اس مہینے کے ساتھ کوئی خاص جوڑ ہے، کوئی خاص لنک اور ربط ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا کہ قرآن نازل کرنا ہے تو اس مہینے میں نازل کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی باہمی نسبت بہت مضبوط ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن انسان کی شفاعت کریں گے۔ جو قیامت کے دن شفاعت کرنے والی شخصیات ہیں یا شفاعت کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز روزہ ہے اور دوسری چیز قرآن کریم ہے۔ روزہ بھی انسان کی شفاعت کرے گا، قرآن بھی انسان کی شفاعت کرے گا، اور قیامت کے دن کسی کے لیے اگر کوئی سفارشی مل جائے، کوئی شافع قیامت کے دن اگر کسی کو مل جائے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ انسان اپنے بچے سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا۔ ہر شخص ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ اس موقع پر اگر کوئی سفارشی ہمیں مل جائے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے، حدیث میں آتا ہے یقول الصیام، روزہ اللہ کو کہے گا ای ربی، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے دن کے وقت اس کو کھانے پینے اور خواہشات نفس کو پورا کرنے سے باز رکھا، میری وجہ سے یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا اور اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتا تھا، فشفعنی فیہ، لہٰذا اس شخص کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے۔ وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے رات کے سونے میں خلل ڈالا،
یہ قرآن سننے کے لیے راتوں کو جاگا کرتا تھا، رات کو کھڑا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل پڑ جاتا تھا۔ فشفعنی فیہ، لہٰذا میری سفارش بھی اس کے بارے میں قبول کی جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ روزے کی شفاعت بھی قبول کریں گے اور قرآن کی شفاعت بھی قبول کریں گے۔ اب یہ کتنا بڑا چانس ہے، کتنا بڑا موقع ہے، کتنا بڑا ایک ہمارے پاس ایک گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور حضور کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ ہر سال رمضان میں حضور ان کو قرآن سناتے تھے، حضرت جبریل حضور کو قرآن سناتے تھے۔ اور جس سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری رمضان تھا، اس سال حضرت جبریل نے 2 دفعہ دور کیا حضور کے ساتھ۔ ایک دفعہ حضور نے سنایا، پھر حضرت جبریل نے سنایا، پھر حضور نے سنایا، پھر حضرت جبریل نے سنایا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے کہ ہر سال جبریل میرے ساتھ 1 دفعہ دور کیا کرتے تھے، اس سال انہوں نے 2 دفعہ دور کیا۔ اب جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کا دور کر رہے ہیں رمضان میں، تو اگر کوئی شخص حافظ ہے یا اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اور ظاہر ہے ہر مسلمان کو یہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور اگر نہیں آتا یہ اس کے لیے عار کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ مسلمان ہو کر اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو تو ایسے شخص کو بھی اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ایسے شخص کے والدین کو بھی اپنی اولاد کی زندگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کیا کیا ہے آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ، اتنا بڑا کر دیا، اس کو قرآن نہیں سکھایا، قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں اس کو بتایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے تو ہم پر اس کی کتنی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس کا دور کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزانہ 1 ختم کیا کرتے تھے قرآن کریم کا، اور افطاری کے وقت قرآن ختم کر کے افطاری کے وقت دعا کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ لکھا ہے امام بخاری کے بارے میں، اور یہ تو ان کا دن کا معمول تھا، رات کو ہر 3 راتوں میں 1 قرآن ختم کرتے تھے، ہر روز 1 قرآن، اور راتوں میں ہر 3 راتوں میں 1 قرآن ختم۔ تو گویا 30 دن ہیں تو 30 قرآن یہ ہو گئے، اور 30 دن ہیں 30 راتیں ہیں تو 10 قرآن 30 راتوں میں ہو گئے، 40 قرآن رمضان کے مہینے میں وہ ختم کیا کرتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے روزانہ 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور جب ان کو کوڑے لگے اور ان کو سزا دی گئی، تکلیف پہنچائی گئی، تو اس کے بعد دن میں 150 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 80 برس تھی۔ 80 برس کی عمر میں ان کا یہ معمول تھا کہ 150 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا ان کا یہ معمول تھا کہ روزانہ دن میں 1 ختم قرآن کریم کا کیا کرتے تھے۔ اب ہم لوگ حیران ہوتے ہیں نا، ہمارے آج کے نوجوانوں کو اگر کہا جائے کہ فلاں شخص یا فلاں بزرگ دن میں 1 ختم کرتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ ممکن کیسے؟ یہ آج کے دور میں تو اس کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہمارے نوجوان جب فیس بک پر بیٹھتے ہیں تو 10 بجے بیٹھتے ہیں، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ٹائم گزرا کیسے۔ تو اگر ان سے کوئی پوچھے کہ یہ تم نے پوری رات کیسے گزار دی فیس بک میں، تو وہ کہے گا میں تو اس میں ایسا منہمک ہو گیا تھا کہ مجھے پتہ نہیں۔ جیسی محبت ہمیں فیس بک اور سوشل میڈیا سے ہے نا، ان لوگوں کو ایسی ہی محبت قرآن سے تھی۔ یہ جب قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے پھر ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ٹائم کیسے گزر رہا ہے اور کہاں گزر رہا ہے اور کتنا گزر رہا ہے۔ جب قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے پھر ساری چیزیں بھول جاتے تھے۔ ہمارے ہاں تو اگر تراویح 2 منٹ تاخیر سے ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج پتہ نہیں کوئی کچھ زیادہ پڑھ لیا قاری صاحب نے یا امام صاحب نے، 2-3 منٹ 5 منٹ کا اضافہ ہو جائے، بالکل پوائنٹ جو ٹائم نوٹ کیا ہوتا ہے اس پوائنٹ اور ٹائم پہ جو ہے نا ختم ہونا چاہیے۔ 1-8 منٹ اوپر نیچے ہو گیا تو بس قیامت آ جائے گی، اس لیے کہ باہر جا کے اس نے قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت بڑے کوئی کارنامے کرنے، 1 منٹ اگر مسجد میں گزر گیا تو بس تباہی ہو جائے گی۔
یہ ہمارا حال ہے. اور فیس بک پر بٹھا دیں, سوشل میڈیا پہ بٹھا دیں, یوٹیوب پر بٹھا دیں, کمپیوٹر پہ بٹھا دیں, گپ شپ کے لیے سڑک پر چائے کے ہوٹل پہ بٹھا دیں, گھنٹوں گزر جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم مسلمان ہیں. پھر یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ خاص قرآن کا مہینہ ہے. اس چیز کا ہم اہتمام کریں, گھروں میں ایسا ماحول بنائیں کہ والدین ایک دوسرے سے مقابلہ کریں. والدین ہیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھائی میں نے اس رمضان میں 2 ختم کرنے, بیٹا کہے بیٹی کہے میں نے 3 ختم کرنے. ایک دوسرے سے مقابلے کی فضا بنائیں. ہمارا مقابلہ ہوتا ہے کس چیز میں؟ اس کے پاس موبائل کا یہ ماڈل ہے تو میرے پاس اس سے اچھا والا ہونا چاہیے. میرے بھائی نے یہ موبائل لیا تو میرے پاس اس سے زیادہ ریم والا موبائل ہونا چاہیے, اس کا کیمرہ اس سے بھی اچھا ہو. اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میرے پاس اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے. اس مقابلے سے اسلام نے منع کیا ہے. اور یہ جو جس مقابلے کی میں بات کر رہا ہوں اس کی قرآن نے ترغیب دی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. قرآن کہتا ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, مقابلہ کرو, ریس لگاؤ. یہ ریس ہم نہیں لگاتے, یہ مقابلہ ہم نہیں کرتے. اگر ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو دنیا کی چیزوں میں مقابلہ کر رہے ہیں, اور اس مقابلے کا انجام سوائے حسرت اور ندامت اور ناکامی کے کچھ نہیں ہے. آپ کتنی دوڑ لگائیں گے دنیا میں؟ آپ اگر روڈ پر گاڑی چلاتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس جتنی گاڑیاں جا رہی ہیں میں سب سے آگے نکل جاؤں, تو ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ یہ پاگل ہے. ایک گاڑی سے آگے نکلیں گے, پھر آگے دیکھیں گے دوسری گاڑی جا رہی ہے, پھر اس سے آگے نکلیں گے, پھر دیکھیں گے تیسری جا رہی ہے, پھر اس سے آگے نکلیں گے. تو آپ کرتے جائیں, ساری زندگی گزر جائے گی, کوئی نہ کوئی گاڑی تو آپ سے آگے جا رہی ہوگی. دنیا کی مثال اسی طرح ہے. یہ حدیث میں اسی لیے آتا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم, کہ دنیا کے لحاظ سے اس شخص کو دیکھو جو تم سے کم تر ہے. اگر تمہارے پاس جوتے نہیں ہیں اس شخص کو دیکھو جس کو اللہ نے ٹانگ نہیں دی, جو ٹانگوں سے معذور ہے. اس کو دیکھ کے شکر ادا کرو کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں, اس کی تو ٹانگ ہی نہیں ہے. اپنے سے کم کو دیکھیں گے, شکر کی توفیق ہوگی, قناعت اللہ نصیب کرے گا, زندگی خوشگوار ہو جائے گی, ٹینشنیں ساری ختم ہو جائیں گی. اور دنیا کے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو کہ یار اس نے 1 قرآن ختم کیا میں 2 کروں گا, اس نے 2 کیے میں 3 کروں گا. تو یہ میری آپ تمام سے گزارش ہے, اپنے سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, رمضان کے مہینے کو تو خاص کریں قرآن کے لیے. کم از کم 1 قرآن کریم تو ضرور ختم کریں. کوئی ایسی ترتیب بنا لیں کہ بھائی میں نے روزانہ آدھا پارہ پڑھنا ہے, 1 پاؤ پڑھنا ہے, کہ آپ کا قرآن کریم فجر کی نماز کے بعد آدھا پارہ پڑھ لیں, عصر کی نماز کے بعد آدھا پارہ پڑھ لیں, 1 پارہ آپ کا ہو جائے گا, 30 پارے آپ کے مکمل ہو جائیں گے. اور ایک اور گزارش میری قرآن کریم کے حوالے سے یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ پہلے نمبر پر قرآن کریم کی جو آخری 10 سورتیں ہیں ان کو یاد کریں. اگر کسی کو آخری 10 سورتیں یاد نہیں ہیں اس کو یاد کریں. اگر کسی کو یہ یاد ہے تو وہ یہ کرے کہ جتنی بڑی صورتیں ہیں قرآن کریم کی اس کا آخری رکوع یاد کر لے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع یاد کر لے, سورہ آل عمران کا آخری رکوع یاد کر لے, سورہ نساء کا آخری رکوع یاد کر لے, سورہ مائدہ کا آخری رکوع یاد کر لے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ اس کا بھی شمار حافظوں میں کر دے گا کہ چلو کچھ نہ کچھ قرآن تو اس نے بھی حفظ کیا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے دنیا میں, کوئی کام ناممکن نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. اگر انسان عزم کر لے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کر لیتا ہے. اگر اس چیز کا ہم معمول بنا لیں, اہتمام کر لیں کہ قرآن کریم کی ساری صورتوں کا آخری رکوع ہم یاد کریں, پھر جب آپ نماز پڑھیں گے نا اور نماز میں قل هو اللہ احد کے علاوہ کچھ اور پڑھیں گے تو آپ کو نماز کا لطف آئے گا کہ نماز پڑھنے میں کیا مزہ ہے. ساری زندگی قل هو اللہ احد میں گزار دیں گے تو نماز کا کیا مزہ آئے گا. پتہ ہی نہیں ہوتا, اللہ اکبر کر دیتے ہیں, سلام پھیر دیتے ہیں, یہ پتہ نہیں چلتا کہ نماز شروع کب ہوئی ختم کب ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک قل هو اللہ احد یاد کی ہوئی ہے, ہر نماز میں وہی پڑھے جا رہے ہیں, کہاں سے توجہ آئے گی نماز میں. لیکن جب آپ ایک نماز میں سورہ بقرہ کی کچھ آیات پڑھیں گے, دوسری نماز میں سورہ آل عمران کی کچھ آیات پڑھیں گے, تیسری نماز میں سورہ نساء کی کچھ آیات پڑھیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی توجہ ادھر ادھر کہیں جائے. آپ کی پوری توجہ نماز میں ہوگی, نماز کا مزہ بھی آئے گا. تو گھر کے اندر بھی اس چیز کی ترغیب چلائیں, خود بھی اس کی کوشش کریں
کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.